بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملہ میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسے تمہیں علم نہیں مجھے بھی علم نہیں ہے۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہے کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگے جو ان ماؤں پر حکم چلائے، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے، تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں، گونگوں، بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ معزز سامعین کرام، مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو والدین پر حکم چلائے اس دور میں ہو بہو موجود ہے۔ جو اہل ثروت اور سرمایہ دار اور مالدار ہے وہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہی ہیں، مگر جن کے پاس کھانے پہننے کو بھی نہیں، وہ بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر اور قرض لے لے کر اپنے گھروں کی عمارت اونچی بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ جہاں انسان کے اور اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے وہاں عمدہ مکان، بیٹھک و بنگلہ کا مالک ہونا بھی زبان پر آ جاتا ہے۔ ننگے بدن اور ننگے پیر والے بادشاہ تو ابھی موجود نہیں ہوئے، آئندہ ضرور ہوں گے، جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ البتہ ایسے حکمران اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں گونگا اور بہرا کہنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے نہ حق کہنے کی قابلیت ہے۔ ان کے مخالف اخبار اور لیڈر ان کو حق پر لانے کی بہت کافی کوشش کرتے ہیں، مضامین اور آرٹیکل لکھ لکھ کر بھی جھنجھوڑتے، مگر گورنر ہو یا وزراء یا نیچے کے حکمران ہو اپنی کجروی ٹڈھاپن چھوڑنے کے لیے آمادہ بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی گویائی کا یہ عالم ہے کہ تقریروں اور بیانوں میں اس قدر صاف اور صریح جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اخبارات ان کے جھوٹ کی داد دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، اور عوام کے دلوں سے اپنے حکمرانوں کی بات کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر نااہل اس قدر ہے کہ جو محکمہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے وزیر و گورنر ہے، اور ہزاروں روپے کی تنخواہ بٹورنے کی شوق میں اسے قبول تو کر لیتے ہیں، مگر محکمہ کی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت داری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ ارشاد فرمایا جب عہدے نااہلوں کے سپرد کیے جائے، جیسے صدارت، قیادت، حکومت، امامت، خطابت وغیرہ، تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نااہل ہوں گے۔ چنانچہ آج کل موجود ہے فاسق، بخیل، بدکار اور بد اخلاق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ اس قدر نااہل ہے کہ معمولی باتوں پر بحث کرتے کرتے ہفتوں گزر جاتے ہیں اور کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ جو لوگ معزز اور اہل عقل سمجھے جاتے ہیں، دولت و ثروت کی وجہ سے انہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے، ان کے افعال و کردار بسا اوقات اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی بڑوں
کی بد کرداری کس درجہ بڑھی ہوئی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے، اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے انسان بہت ہی کم ہے، اور وہ وقت موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ ایک بعد دیگر ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے، جیسے ردی جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے، خدا ان کے ذرہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام یعنی بادشاہ کو قتل نہ کر دو اور تلواریں لے کر آپس میں نہ لڑ لو اور دنیا کے وارث شریر لوگ نہ بن جائے۔